الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و رحیمنا و کریمنا و معیننا و مغیثنا و مأوانا و ملجانا سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وسائر امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، اصحال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یہ نظام کائنات ہے اور رب کائنات کا نظام ہے۔ جب سے کائنات انسانی کو تخلیق کیا گیا ہے تب سے سلسلہ موت و حیات جاری ہے، اور جب تک کوئی آخری شخص اس دنیا میں باقی رہے گا تا قیام قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، اس دنیا میں آنے کی باری ہوتی ہے، باپ پہلے آتا ہے بیٹا بعد میں آتا ہے، مگر اس دنیا سے جانے کی کوئی باری نہیں۔ میرے مالک کی مرضی ہے کہ دادا زندہ بیٹھا رہے پوتے کو بلا لے، باپ زندہ رہے بیٹے کو بلا لے، یہ اس کی مرضی کے فیصلے ہیں۔ لیکن بہرحال زندگی اور موت کا ایک مقصد ہے، اور انسان کے ساتھ ایک اس کا لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔ اس کائنات کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک ذات واجب الوجود ہے جسے ذات باری تعالیٰ کہتے ہیں، اور باقی ساری کائنات ممکن الوجود ہے جو مخلوق کے زمرے میں آتی ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی ذوات مقدسات سے لے کر کائنات کے ادنا سے ادنا ذرے تک سب کچھ مخلوق کے زمرے میں آتا ہے۔ ہاں، کلام مجید، فرقان حمید وہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ لیکن بہرحال اس کائنات میں مخلوقات کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ بعض چیزوں کو ہم اپنی
ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، بعض چیزوں کو ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ سائنس سے پوچھا جائے تو سائنس کہتی ہے جس چیز کی میٹیریل باڈی ہو، مادی وجود ہو، اسے ہم ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ جس چیز کی میٹیریل باڈی یعنی مادی وجود نہ ہو، اسے ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ فقہ میں بھی ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، کچھ چیزیں مرئی ہوتی ہیں، کچھ غیر مرئی ہوتی ہیں۔ مرئی چیزیں انہیں کہتے ہیں جنہیں ہم ظاہری آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، غیر مرئی چیزیں وہ ہوتی ہیں جنہیں ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اب اس کی ایک مثال میں سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا دیکھیے، یہ ہماری آنکھ ہے، یہ آلہ بصارت ہے۔ اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنکھ اور چیز ہے، وہ قوت بصارت جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ آنکھیں خراب ہو جائیں تو آپریشن بھی کرواتے ہیں نا، قوت بصارت کا مسئلہ بن جائے تو آنکھ اور چیز ہے، وہ قوت بصارت جو ہے وہ اور چیز ہے۔ اب آنکھ کا ایک مادی وجود ہے، اسے تو ہم دیکھ سکتے ہیں، مگر وہ قوت بصارت جس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے اس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، جسے ہم آسان لفظوں میں بینائی کہتے ہیں۔ بینائی کا کوئی وجود کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح یہ کان ہیں، یہ آلہ سماعت ہیں، ان کے ذریعے ہم سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کان تو ہوتے ہیں مگر سماعت سے بندہ محروم ہوتا ہے، اسے سنائی نہیں دیتا، بہرا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، کان اور چیز ہے، وہ قوت سماعت اور چیز ہے جس کے ذریعے ہم سنتے ہیں۔ کان تو ہر ایک نے دیکھا ہوگا، اس کی جو شیپ ہے، شکل ہے، مگر وہ جو قوت سماعت ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح دیکھیے، زبان ہے، اس کے ذریعے ہم بولتے ہیں۔ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ منہ میں زبان ہوتی ہے مگر بندہ جو ہے وہ بول نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ زبان اور چیز ہے، وہ قوت گویائی جو ہے جس کے ذریعے بولا جاتا ہے وہ اور چیز ہے۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مخلوقات کی بہت ساری ایسی قسمیں ہیں جنہیں ہم ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح دیکھیے، ایک ہے زندگی، ایک ہے موت، اور ایک ہے انسان۔ ان تینوں کا آپس میں لازم و ملزوم کا تعلق ہے۔ انسان جو ہے اس کا موت اور زندگی میں سے کسی ایک چیز کے ساتھ لازمی تعلق ہوتا ہے۔ ایسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی بھی وقت میں اور کسی بھی عالم میں، کسی بھی دنیا میں، عالم ارواح سے لے کر عالم آخرت تک جتنے پروسیس ہوتے ہیں انسان کے، اب اس طرف میں نہیں جانا چاہتا، اسی عالم ناسوت کی بات کر لیتے ہیں جس میں ہم زندہ رہتے ہیں۔ انسان کا دو چیزوں میں سے، موت یا زندگی میں سے ایک کے ساتھ ضرور تعلق ہوتا ہے۔ آپ میری طرف توجہ رکھیں گے، بعض اوقات میری اب طبیعت نہیں ایسی بات کرنے کی، جو نہیں بیٹھ سکتا وہ اٹھتا بیٹھتا رہے گا، بعض اوقات عادت ہوتی ہے نہیں بندہ بیٹھ سکتا، لیکن بہرحال جو بیٹھے ہیں وہ توجہ رکھیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے زندگی، ایک ہے موت، اور ایک ہے انسان۔ اب اس انسان کا موت یا زندگی میں سے ایک کے ساتھ لازمی تعلق ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ بات ہم ڈیفائن کر لیں کہ زندگی اور موت کیا ہے۔
اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی خالق نے جو پیدا کیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ انسان وہ 5-6 فٹ کا، اس کی ہم ظاہری شکل و صورت دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو ہر روز دیکھتے ہیں، مگر ہم میں سے کبھی نہ کسی نے زندگی کا کوئی وجود دیکھا ہے، نہ کبھی کسی نے موت کا کوئی وجود دیکھا ہے۔ دیکھیے، اگر دل کی دھڑکنیں آباد ہوں، سانسوں کی مالا چل رہی ہو، نبضیں جو ہیں وہ حرکت میں ہوں، تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ زندہ ہے۔ دل کی دھڑکنیں بھی آباد ہیں، سانسیں بھی چل رہی ہیں، نبض بھی چل رہی ہے، تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ زندہ ہے۔ اگر یہی سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، دل کی دھڑکنیں انسان کا ساتھ چھوڑ جائیں اور نبضیں جو ہے وہ چلنا بند ہو جائیں، تو ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ اب اس بندے کا تعلق زندگی کے ساتھ نہیں، موت کے ساتھ ہو گیا۔ مگر جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کبھی نہ موت کا کوئی وجود دیکھا ہے، کوئی باڈی، کوئی شکل، کوئی صورت کس طرح کی ہوتی ہے، نہ کبھی زندگی کی کوئی شکل اور صورت دیکھی ہے۔ بس ہم احساس کر سکتے ہیں کہ اب بندے کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے، اب اسی بندے کا تعلق موت کے ساتھ ہے۔ ہیں تینوں مخلوق، موت بھی مخلوق، زندگی بھی مخلوق اور انسان بھی۔ اب ذرا پھر قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے اس کائنات ارضی و سماوی میں جتنی مخلوقات کی انواع اقسام ہیں، جتنی اجناس ہیں، ان میں سے افضل، برتر اور بہتر کسے بنایا ہے؟ دیکھیے، میرا رب فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو، انسان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑی شانوں سے نوازا ہے، بڑا اسے مقام عطا کیا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری کی سواریوں کا بھی اس کے لیے انتظام کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس کے لیے ہم نے حلال رزق کا بھی انتظام کیا ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا قرآن کے ان الفاظ پر۔ میرا رب فرماتا ہے وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، انسان کے لیے ہم نے حلال رزق کا انتظام کیا۔ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو، کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، تخلیق آدم سے لے کر تا قیام قیامت آدم کی اولاد کی شان کے لائق ہے کہ اپنے لیے حلال رزق کا انتظام کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ رب جو فرماتا ہے کہ اس آدم کی اولاد کے شان کے لائق یہ ہے کہ حلال رزق کھائے، حلال کا رکمہ اپنے دہن سے نیچے پیٹ میں اتارے، تو یارو ہم چلیں سخت بات نہ صحیح، سافٹ سی بات اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان حلال و حرام میں تمیز نہ کرے، وہ اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے اس سے سروکار نہیں، لیکن کم از کم وہ صحیح معنوں میں انسان نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ وہ اور کچھ بھی ہوگا، ہمیں اس سے سروکار نہیں، مگر اگر وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کرتا تو کم از کم ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں
کہ وہ اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے اب وہ صحیح معنوں میں انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ میسج آگے میرا رب فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کائنات میں جو چیز بھی میرے رب نے تخلیق کی ہے اس کو کوئی نہ کوئی اپنا مقام ہے، کوئی سٹیٹس ہے، اپنا اپنا ہر چیز کا مقام ہے، مگر میرا رب فرماتا ہے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ ہم نے جملہ فضیلتوں والی مخلوقات پر انسان کو اوپر رکھا ہے، انسان کو سب پر فضیلت بخشی ہے، انسان کا مقام جملہ مخلوقات میں سے ہم نے افضل برتر رکھا ہے۔ اب ذرا دوبارہ چلیے، یہ قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ انسان کا جملہ مخلوقات پر مقام افضل ہے۔ اب ذرا دیکھیے، کسی آفس میں، کسی دفتر میں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں ایک ہی آفس میں۔ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک شخص ہو درجہ چہارم کا ملازم، ایک بندہ ہو 17ویں یا 18ویں اسکیل کا آفیسر۔ اب ان کی آپس میں انبن ہو جائے، وہ درجہ چہارم کے ملازم کی اور 18ویں یا 17ویں اسکیل والے آفیسر کی، تو ذرا یہ بتائیے کہ وہ درجہ چہارم والا جو ملازم ہے وہ 17ویں یا 18ویں اسکیل والے آفیسر کو سسپینڈ کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ بھئی اس کا چوتھا اسکیل ہے، اس کا 18واں اسکیل ہے، درجات میں ہی بڑا فرق ہے، تو وہ کیسے سسپینڈ کر سکتا ہے؟ بے عین ہی اسی طرح اب قرآن اور حدیث میں درجات تو نہیں بیان کیے گئے کہ موت بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، ان میں درجات کا کتنا فرق ہے، مگر اتنا تو قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے نا کہ موت بہت نیچے کھڑی ہے اپنے سٹیٹس میں، موت بہت نیچے کھڑی ہے اپنے سٹیٹس میں، انسان بہت اونچا کھڑا ہے اس سے۔ تو بھائی موت کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں کہ انسان کو بالکل ختم کر دے۔ اب جا کے میں اپنے موضوع پہ پہنچا ہوں کہ معذرت کے ساتھ مولوی بہت تانے بانے بنتے ہیں کہ اب مر گیا ہے تو 40ویں کی بھی ضرورت نہیں، تیسرے کی بھی ضرورت نہیں، یہ مولویوں نے کھانے کے چکر بنائے ہوئے ہیں، ختم کی ضرورت نہیں، مردہ ہے۔ تو بھائی قرآن اور حدیث میں سے کوئی قرآن کی ایک آیت ایسی مل جائے یا کوئی ایک حدیث ایسی مل جائے جس کا صراحتاً ترجمہ یہ ہو کہ موت کو انسان کو ختم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میں ہر بات سے جھوٹا۔ مگر موت کی تخلیق کا مقصد ہی یہ نہیں کہ وہ انسان کو ختم کر دے، بلکہ میرا رب تو فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو اس نے تخلیق کیا ہے، کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تمہیں دیکھ سکیں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے، تم میں سے زندگی کی چند جو سانسیں میں نے دے رکھی ہیں وہ سانسیں میری رضا کے مطابق اور میری مرضی کے مطابق کون گزارتا ہے۔ رب اس زندگی اور موت کے ذریعے ہمیں امتحان اور پروسس سے گزار کے موت کے بعد یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کسے میں یاد رہا اور کس نے دنیا کو اور دنیاوی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ سچی بات تو یہی ہے نا یارو کہ ہم نے اس خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر دنیاوی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ موت آتی ہر ایک کو ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، یہ ایک نظام ہے، پروسیس ہے، ہر ایک نے گزرنا ہے، اور قرآن کا یہ فیصلہ ہے کیا کل نفس ذائقۃ الموت،
قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ ہر ذی روح نے، ہر ذی شعور نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ لینا۔ یہ آپ کسی مسلک کے عالم کا ترجمہ پڑھ لیں قرآن کا، معنی یہی ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ عربی میں لفظ ہو گیا ذائقہ، اردو میں ہو گیا چکھنا، یا پنجابی میں، انگریزی میں ہو گیا ٹیسٹ۔ تو ہر ایک نے موت کا ذائقہ لینا ہے بھائی، ہر ایک نے موت کو چکھنا ہے، اسے ٹیسٹ کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رب یہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ لینا ہے۔ ہم کہتے ہیں موت انسان کو کھا جاتی ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، موت نے انسان کا ذائقہ نہیں لینا، انسان نے موت کا ذائقہ لینا۔ بات سمجھے؟ یہ اس کا سلیس ترجمہ ہے۔ کسی کو نہ بات اچھی لگے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ اب آج کل کے مولویوں کو لوگوں کے ذہن خراب کرنے کا بھی فن آ گیا ہے۔ تو جو بات میں عرض کر رہا ہوں، میری طرف توجہ رکھیے، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے، موت کا ٹیسٹ لینا ہے، موت کا ذائقہ لینا ہے۔ انسان نے موت کا ذائقہ لینا ہے، موت نے انسان کو ٹیسٹ نہیں کرنا۔ اب سادہ سی بات ہے، قرآن کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس آیت کریمہ کا۔ آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہو، اس کا جو بھی ذائقہ ہو، وہ میٹھی ہو، وہ کڑوی ہو، وہ ترش ہو، وہ کھٹی ہو، کوئی بھی ذائقہ ہو اس کا، آپ وہ چیز اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھیں، مجھے ذرا بتائیے کہ وہ چیز جسے چکھا جا رہا ہے، جو آپ کے سامنے پڑی ہے، وہ چکھے جانے والی چیز کی مقدار میں کمی واقع ہوتی ہے یا سرے سے انسان بھی غائب ہو جاتا ہے؟ ظاہر ہے وہ چکھے جانے والی چیز جسے اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھا گیا ہے، ٹیسٹ لینے کے لیے اسی کی مقدار میں کمی واقع ہوگی۔ اللہ نے تو فرمایا ہے انسان نے موت کا ٹیسٹ لینا ہے، نہ کہ یہ کہا ہے کہ موت نے انسان کو غائب کر دینا۔ موت کا کام ہی انسان کو ختم کرنا نہیں، بلکہ یہ ایک لمحے کے لیے آتی ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ موت کتنی دیر کے لیے انسان پہ طاری ہوتی ہے، اس کا جواب بھی یہی آیہ کریمہ دے رہی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ جو ذائقہ کے ساتھ اللہ رب العزت نے موت کو تعبیر کیا ہے نا، کہ موت ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذائقہ ہے، اس میں رب ذوالجلال نے موت کی عمر بھی بیان کی ہے۔ وہ رب تو فرماتا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، وہ کہتے ہیں قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، قرآن کو کیوں نہیں سوچتے؟ اے تمہارے دلوں پہ تالے لگ گئے، جیسے کوئی کہے ویسے مان لیا، تمہیں عقل نہیں دے رکھی؟ تو توجہ کیجیے، میں عرض کر رہا تھا کہ موت نے انسان کو چکھنا ہے۔ تشریف رکھیں جی، میرا نا مولویوں والا مزاج، ہم نے دین کو برباد ہی اسی لیے کیا ہے۔ غریب لوگ دین حاصل کرتے ہیں، پھر ان کی قدر نہیں ہوتی، دین ان کی روزی روٹی کا مسئلہ بن جاتا ہے، پھر وہ کسی وڈیرے چودھری کے سامنے بول نہیں سکتے۔ تو توجہ کیجئے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا موت ایک ذائقہ ہے، اسی میں رب ذوالجلال نے موت کی عمر بیان کی ہے کہ آپ کوئی چیز اٹھاتے ہیں، اس کا کوئی بھی ذائقہ ہو، میٹھی ہو، کڑوی ہو، ترش ہو، وہ ٹیسٹ جو ذائقہ ہوتا ہے زبان پر کتنی دیر رہتا ہے؟ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ۔ ایک ذائقہ ہٹایا، دوسرا رکھا، پہلا ختم، پانی سے کلی کر لی، پہلا ذائقہ ختم، برش کر لیا، مسواک کر لیا، ذائقہ ختم۔ تو رب ذوالجلال نے تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ٹیسٹ ہے، ذائقہ ہے،
اتنی دیر انسان پر طاری رہتی ہے جتنی دیر زبان پر ذائقہ رکھا جائے وہ طاری رہتا ہے۔ اگر یہ موت انسان کو ہمیشہ کے لیے آنی ہے تو پھر بہت سارے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور انسان عقیدہ آخرت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ آخرت تو یہ ہے کہ حساب و کتاب ہونا ہے، ایک جنت ہے ایک دوزخ ہے۔ میں اس طرف بعد میں آؤں گا، ذرا اس کو کلوز کر لیں۔ موت ایک ذائقہ ہے، جتنی دیر زبان پہ رہتا ہے ذائقہ اتنی دیر انسان کے لیے موت آتی ہے۔ اب ایک اور بات یہاں عرض کر دوں، یہ آج کے دور کی بات نہیں بلکہ کوئی 30 سال 35 سال پہلے کی بات ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم نے اپنی خواہشات نفس، اپنی اناؤں کو، اپنے تکبر کو، اناد کو، حسد کو، کینے کو، بغض کو اتنا اپنے اوپر طاری کر لیا ہے کہ ہم دوسرے کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی بھلا وقت تھا آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے، تو برادری میں شریکے شروکے ہوتے رہتے ہیں، جیتے جی جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں، رولے شولے بھی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، مگر ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی گھر میں کوئی فوتگی ہوتی تھی، اس فوت شدہ شخص کو جب اٹھایا جاتا تھا تو غسل دے کے کفن دے کے جنازے کے لیے لے جایا جاتا تھا، کہیں کہیں سننے میں یہ بات ملتی تھی، نماز جنازہ پڑھا ہے تو چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھ رہے ہیں، تو دیکھنے والوں میں سے کوئی زندہ ضمیر بھی ہے، وہ کہتا ہے یار اس کے ساتھ شریکہ تو میرا تھا، زندگی میں لڑائیاں بھی ہوئیں، ہماری آپس میں تلخ باتیں بھی ہوئیں، مگر سچی بات یہ ہے ایڈا ہون سونا لگتا پیا نا، ایڈا جیندیاں سونا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سیال، پیر سیال۔ کوئی بات سمجھ آئی؟ یہ ہم کہتے تھے نا کہ بڑا سونا روپ چڑھیا ہے، سونا لگتا پیا ہے، مسافر جاندہ پیا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہوتا ہے مفروضے، اچھا اس نے میرے ساتھ لڑائی کی تھی نا، ہون فرشتے اس کو پوچھ لے سن اس نال فلاں ہو سن، او بھائی یہ میرے رب کے کام ہیں، اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو ایک کتیا کے بچے کو دودھ پلانے والی کنجری کو بخش دے، چاہے تو ساری زندگی عبادت کر کے ابلیس کو شیطان کر دے، یہ تو اس کی مرضی کی بات ہے نا، یہ فیصلہ ہمارا تو نہیں نہ ہو سکتا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ سونا لگتا پیا ہے، پہلے ایڈا سونا نا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہ بات گواہی دے رہی ہے کہ اس کو موت کا اچھا ذائقہ آیا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہو نا، آپ اٹھا کے زبان پہ رکھیں، اگر میٹھی ہو یا ترش ہو، کوئی بھی ذائقہ ہو، سامنے کوئی سمجھدار شخص بیٹھا ہو تو اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ٹیسٹ کیسا ہے۔ یار اسی گھر سالن کھان لگی تو نمک تھوڑی زیادہ ہوئے تو گھر والے پتہ لگ جاندہ بہتری بھی گتی بیٹھا ہے۔ نہیں میں لطیفہ نہیں سنا رہا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر چیز ہو میٹھی تو چہرہ ہو جاتا ہے اشاش بشاش، اگر چیز ہو کڑوی یا ترش تو چہرہ 7 رنگ بدلتا ہے۔ تو وہ جانے والا پیغام دے رہا ہے کہ نہیں یہ معاملہ تھا میرا اور میرے رب کا، اب جب دنیا سے جا رہا ہوں نا تو میرا چہرہ تمہیں بتا دے گا کہ میں نے مخلوق کو راضی رکھا یا مخلوق کو چھوڑ کے رب کو راضی رکھا۔ ہمیں ہوتی ہے فکر اپنے کزن بھائی چچا ماما کو غلط بھی ہوں ڈیفینڈ کرنے کی، دفاع کرنے کی اور راضی رکھنے کی، رب کو راضی رکھنے کی ضرورت ہی نہیں کبھی محسوس کی۔ کسی غریب کے ساتھ بھلا کر دوں وہ رب بھی راضی ہو جائے گا۔ بات طویل نہ ہو جائے، بات عرض کر رہا تھا، اس دنیا سے بندہ یارو رخصت ہوتا ہے، بہت بڑی کڑوی چیز ہے جی، بہت بڑی خوفناک چیز ہے جی، فلاں ہے فلاں ہے۔ مجھے میرے مولا کا ایک فرمان یاد آ رہا ہے، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ علی کو موت سے اتنا پیار ہے، اتنا نومولود بچے کو ماں کی چھاتی سے پیار نہیں۔ مولا علی کا قول ہے، اگر آپ نہ سمجھے ہوں تو میں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں اسے جنم دیتی ہے، بچے کو نہ پتا ہوتا ہے میرا باپ کون ہے، میرا چچا کون ہے، میرا ماموں کون ہے، میری پھوپھی کون ہے، میری خالہ کون ہے، بھائی کون ہے، بہن کون ہے، دادا کون ہے، نانا کون ہے، کچھ بھی پتا نہیں ہوتا، مگر 2 دن کا بچہ ہونا اسے یہ ضرور پتا ہوتا ہے یہ میری ماں ہے۔ یہ تو آپ سارے لوگ تجربہ کر چکے ہیں نا، مشاہدے کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے اس کی خوراک کا انتظام ماں کی چھاتی میں رکھا ہے۔ جب تک اس کی خوراک کا انتظام ماں کی چھاتی میں ہے، تب تک بچے کی ساری محبتوں کا مرکز اس کی ماں کی چھاتی ہوتی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں نومولود بچے کو ماں کی چھاتی سے اتنا پیار نہیں ہوتا جتنا علی کو موت سے پیار ہے۔ ہم ہیں موت سے ڈرتے، اس کی وجہ یہ ہے، سچی بات ہے، میں خود آپ سے زیادہ گناہگار ہوں واللہ، ہمیں موت کا خوف نہیں ہوتا، نہ موت کی خوفناک چیز ہے۔ اصل میں ہمیں ڈر ہوتا ہے اپنے کیے گئے کرتوتوں کا۔ میں نے پہلے عرض کر دیا میں آپ سے زیادہ گناہگار ہوں۔ جو زندگی میں کرتوت کیے ہوتے ہیں نا، آخر یارو چودھری ہو، بڑا ہو، نمبردار ہو، وزیر مشیر ہو، صدر ہو جائے ملک کا، وزیر اعظم ہو جائے، مرنا ہے تو رب کو تو جواب دینا ہے نا۔ تو جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ موت جب آتی ہے نا، علی کو موت سے اتنا کیوں پیار ہے؟ اس کی حکمت یہ تھی، اس لیے کہ موت وہ دوست ہے انسان کی، سنیے، موت وہ دوست ہے انسان کی کہ جس مفلس کلاش اور غریب کو ساری زندگی نیا لباس پہننا نصیب نہیں ہوا، مجھ سے اترا ہوا لباس لے لیا، کسی اور پہن کے وڈیر سے اترا ہوا لباس مانگ لیا، غریب ساری زندگی اترے ہوئے لباس پہنتا رہا، زندگی بھر یہ گنجائش نہیں ہوئی کہ نیا کپڑا بازار سے خرید کے پہن سکے۔ موت آتی ہے نا تو پھر ظاہر ہے ہم یارو کلمہ گو ہیں، ساتھ والے کو احساس ہوتا ہے غریب ہے، اس نے ساری زندگی نیا کپڑا لے کے نہیں پہنا، چلے زندگی میں اسے نہ نصیب ہوا، اب بازار سے جا کے کوئی بڑی بات ہے، 800 1000 1200 کا ہی کفن آنا ہے، وہ تو نیا کپڑا خرید کے میں ان کے گھر بھجوا دوں۔ ہے ایسا یا نہیں؟ مگر ہم بھی یارو وہ احمق لوگ ہیں جو زندہ لوگوں کی قدر نہیں کرتے، مردوں کے لیے کرتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس مفلس کے بچے گھر میں بھوکے ہوں گے، کیسے زندگی بسر کرتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گمانڈی تھا، یہودی تھا، وہ گھر بیچنے لگا نا تو پوچھا گیا، اس نے کہا جی میں اس کا 1000 درہم لوں گا فرض کیا۔ اس نے کہا یار محلے کا ریٹ ہے 500 درہم ایک گھر کا۔ بھئی محلے میں گلی میں مکانوں کا ایک ہی ریٹ ہوتا ہے، تو 1000 کس لیے مانگتا ہے؟ اس نے کہا 500 مکان کا ریٹ، 500 اچھے پڑوس کا ریٹ۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا میں تو چھوڑ کے چلا جاؤں گا، میں اگرچہ عبداللہ بن مبارک کے مذہب کا ماننے والا نہیں تھا، میں یہودی تھا، میں عیسائی تھا، مگر رب کعبہ کی قسم کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ عبداللہ بن مبارک کے بچے بھی بھوکے ہوتے تھے، میرے بھی بھوکے ہوتے تھے۔ اگر عبداللہ بن مبارک کے گھر بچوں کے لیے کھانا ہوتا تھا تو وہ یہ نہیں کہتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں، ہم تو شیعہ سنی میں الجھ گئے۔ وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں دیتا تھا، اپنے بچوں کو بھوکا سلا دیتا تھا اور گھر سے کھانا اٹھا کے میرے بچوں کو بھجوا دیتے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پاس آخری لمحات ہیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک نصیحت ہے ان کی، یاد رکھیے گا زندگی میں، بڑی کام آنے والی بات ہے۔ فرمایا کہ لوگوں
دنیا میں زندگی اس طرح بسر کرو کہ لوگ تمہارے جینے پر اللہ کا شکر کریں، صبر نہ کریں۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ تمہارے جینے پہ لوگ اللہ کا شکر کریں کہ مالک تو نے ہمارے پڑوس میں، ہمسائے میں، محلے میں ایسا نیک بندہ بھیجا ہے جو ہر ایک کے دکھ سکھ میں شریک ہوتا ہے، سانجھ لیتا ہے۔ تمہارے کیے گئے ظلم و ستم پر غریبوں کو اللہ کی بارگاہ میں صبر نہ کرنا پڑے۔ تم اتنے ظالم ہو جاؤ کہ غریب اللہ سے کہیں مالک تو انتقام لینے والا ہے، میرا صبر ہے۔ فرمایا ایس طرح زندگی گزارو کہ لوگ تمہارے زندہ رہنے پہ شکر کریں، اللہ کا صبر نہ کرنا پڑے اللہ کی بارگاہ میں۔ بات ختم کرتے میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، لے آئیں سامان ختم کا آپ نے لے آنا تو۔ انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نیا لباس لایا جاتا ہے، پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ نئے لباس کے ساتھ اس کو ساری زندگی خوشبو نہیں نہ نصیب ہوئی۔ توجہ رکھیے، ساری زندگی خوشبو نہیں نہ نصیب ہوئی۔ امیر شہر گلی سے گزرتا تھا تو پتہ نہیں کتنی کتنی دیر تک ہلے آتے تھے، مگر اس غریب کے پسینے سے امیر شہر کو بو آتی تھی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ اس غریب اور مفلس کے پسینے سے امیر شہر کو بدبو آتی تھی، وہ پاس نہیں بیٹھنے دیتا تھا۔ آج دنیا سے رخصت ہونے لگا تو ہمسائے نے کہا یار 100 150 200 کی آ جائے گی، ایک عطر کی شیشی بھی لاؤں اس کے کفن پہ لگا دوں۔ پھر جب رخصت ہونے لگتا ہے یارو، ساری زندگی گزر گئی امیروں پہ وڈیروں پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتے ہوئے، اسے آج تک کسی نے پھولوں کا ہار نہیں نہ پہنایا۔ اسے چھوٹا تصور کرتے تھے، غریب تصور کرتے تھے، کہتے تھے ہمارے سٹیٹس کا ہی نہیں ہے۔ اب دنیا سے جا رہا ہے نا، کوئی بھاگتا ہے وہ 500-400 کے پھول بھی لاتا ہے اور اس کے وہ کفن پہ ڈال دیتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، آخری بات بڑی کڑوی اور سخت کرنے لگا ہوں۔ جو امیر شہر اسے پاس نہیں نہ بیٹھنے دیتا تھا، وہ کبھی اس کے گھر آتا تھا تو یہ پانی بھر کے کھڑا ہوتا تھا اور وہ کہتا تھا تھوڑا پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو، تیرے پسینے سے بدبو آتی ہے۔ اب جب دنیا سے جانے لگا ہے نا تو بھاگا بھاگا آتا ہے کہ اگلے سال میں نے بھی 4 پرچیاں پھر ان سے مانگنی ہیں۔ ڈریے گا نہیں، میں بات کر رہا ہوں، 4 پرچیاں پھر مانگنے آنا ہے 2 سال بعد، تو آج اس کی میت کو کندھا ہی دے دوں۔ وہ جو قریب نہیں نہ کھڑا ہونے دیتا تھا کہ اسے بدبو آتی ہے، کسی گھر سے لالچ سے صحیح، مگر یارو موت نے تمہیں کیا اعزاز بخشا ہے، وہ امیر شہر جو ہے اس کا سر ہے اور تیرے پاؤں ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، جب کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اس اعزاز کے ساتھ جاتا ہے کہ زندوں کے سر ہوتے ہیں، اس کے پاؤں ہوتے ہیں، نہیں برابر ہوتے۔ تو موت تو وہ چیز ہے جو تجھے نیا لباس پہناتی ہے، جو تجھے خوشبوئیں لگواتی ہے، جو تجھ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتی ہے، جو تیرے پاؤں اور امیر شہر کا سر برابر کرتی ہے۔ اس سے بڑی بھی حسین کوئی چیز ہوگی؟ اور پھر پیر نصیر الدین نصیر سے کسی نے پوچھا یار بڑا بے باک آدمی تھا، لوگ صدیوں بعد ہی ایسے پیدا ہوتے ہیں، اڑنا بیچنا گردم نہ پا دی ویا 2 منٹ ٹھہر جاؤ، 2 منٹ ٹھہر جاؤ، ناراض نہ ہوئے آئے۔ تو پیر نصیر فرماتے ہیں کہ اسے جب نہلایا جا رہا ہے، نئے کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، خوشبو لگائی جا رہی ہے، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، اور اس کے پاؤں ہیں امیر شہر کا سر برابر ہے، آخر اس اعزاز سے اسے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ پیر نصیر فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی مہمان آنا ہونا، سارا دن ہم کام کاج میں لگے رہیں، اتنا ضرور کرتے یار مہمان ہے ذی وقار ہے تو میں ذرا جلدی سے وہ نہا لوں اور کپڑے چلے نئے نہ صحیح دھلے ہوئے پہن لوں، کم از کم مہمان کے اکرام میں صحیح طریقے سے ملوں تو صحیح۔ ہم کوئی بڑا آنے والا ہو گھر میں تو ایسا کرتے ہیں نا، قبر میں اس ہستی نے آنا ہے جن کے بغیر نہ دنیا میں گزارا ہے نہ آخرت میں گزارا ہے۔
ماں باپ بہن بھائی اعزا اقارب سب مٹی تلے دبا کے چلے جائیں گے، اب باری ہے مصطفیٰ کریم کی، تو میرے آقا کی قبر میں جلوہ گری ہونی ہے۔ امتی بھی اہتمام سے جاتا ہے نا کہ سرکار نے آنا ہے نا، تو لباس بھی اجلا ہو، خوشبو بھی لگی ہو، پھولوں کی پتیاں بھی لباس پہ ہوں، اور پھر سرکار جلوہ گر ہوں۔ تو پیر نصیر فرماتے ہیں کہ پیر فرماتے ہیں کہ بعالم پاکیزگی نظر پڑے ان پر، یہ دا کوئی شعری ذوق ہوئے نہ ہو سنیں، بعالم پاکیزگی نظر پڑے ان پر، اور آدھا سونا ویکھنا ہے نا تو پھر ستھرا ہو کے جا نظر، لباس بھی اجلا ہوئے، خوشبو بھی لگی ہوئے، تے پھر اعزاز نال جدوں سرکار آن تے تو کھڑا ہوئے نا سونا بن کے کھڑا ہوں۔ بعالم پاکیزگی نظر پڑے ان پر، مسافران لحد اسی لیے نہا کے چلے، یہ ہے موت جو اتنا سونا کر کے ہمارے نبی کے سامنے ہمیں پیش کر دی ہے۔ باقی بات ختم، کوئی یارو اس دنیا میں سے جانے والا کوئی مردہ نہیں ہوتا، سارے زندہ ہوتے ہیں، جنت ہے دوزخ ہے، آخر فرشتے بھی سوال و جواب کرتے ہیں۔ اچھا بتائیے، کوئی دنیا میں اگر گونگا ہو، بول نہ سکتا ہو، تو کیا فرشتے اس سے سوال نہیں کریں گے؟ ذرا مفتی صاحب سے پوچھیں نا، حضرت جی یہ تو گونگا ہی ہونے، یہ تو بول نہیں نہ سکتا تھے، فرشتے ہیں پھر اس کو کی سوال کرنا ہے، جواب ہی نہیں دے سکتا، یا یہ بہرا تھا اسے سنائی نہیں دیتا تھا، اب فرشتے سوال کریں گے قبر میں، اسے سنائی نہیں دے گا تو سوال کس بات کے؟ یا تیسری بات یہ ہے کہ مفلوج العقل ہے، ذہنی توازن درست نہیں، یہ دولت بھی ذہنی توازن بگاڑ دیتی ہے، ذہنی توازن درست نہیں، تو فرشتے کیا اس سے سوال کریں گے؟ بھائی کوئی کسی سے سوال کرے، تین چیزوں کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، سماعت بھی ٹھیک ہو، توازن بھی دماغی ٹھیک ہو، اور بول بھی سکتا ہو، سن سکے، سن کے سمجھ سکے، سمجھ کے جواب دے سکے۔ اب فرشتے آئیں گے تو بہرے سے بھی سوال کریں گے، جو نہیں سن سکتا، کریں گے نا؟ تو ذرا بتائیے نا، مولوی نے کیا آپ کے ساتھ انصاف کیا؟ یہاں جب آپ بہرے تھے تو کہتا رہا زندہ ہے، قبر میں جا کے سننا شروع کر دیا تو کہتا ہے مردہ ہے۔ یہاں فاتر العقل تھا، دماغی توازن نہیں درست تھا تو کہتا رہا زندہ ہے، وہاں جا کے سمجھنا بھی شروع ہو گیا فرشتوں کے سوال تو کہتا ہے نہیں مردہ ہے۔ یہاں بول نہیں سکتا تھا، گونگا تھا، زندہ ہے، وہاں بولنا شروع کر دیا، فرشتوں کے جواب بھی دے گا تو مردہ ہے۔ یار قوم کے ساتھ انصاف کرو، اور دین کے ساتھ بھی یہ غداری نہ کرو، جو قرآن اور حدیث کا میسج ہے وہ امت تک پہنچائیں۔ رب ذوالجلال کی حضور دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں قرآن اور حدیث سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو وقت میں نے زیادہ لے لیا اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور اگر زیادہ غصہ ہے تو دوبارہ نہیں بلائیے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔